السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کہانی مطابع کا اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آدھی پڑھ لی تھی، باقی ہم اب پڑھتے ہیں اس کا لاسٹ پارٹ سے پہلے والا پارٹ۔ لاسٹ پارٹ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں کہانی کو۔ اچھا، اس نے بابا مہربان سے پوچھ لیا کہ اس نے اپنے بابا سے ان کے متعلق جو کہانی سنی ہے کیا وہ سچ ہے، اور وہ ان کی زبانی یہ کہانی سننا چاہتا ہے۔ بابا مہربان ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ آخر وہ بولے، میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن اور گزرے تو میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ دن بیمار رہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ میری اہلیہ ان کے جنازے میں بھی نہیں آئی۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ شہر سے چلے گئے ہیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا اور 10 سال کے بعد واپس آیا۔ دوستوں نے زور دیا کہ دوسری شادی کر لو، مگر میں نے انکار کر دیا اور پھر جیسے تیسے زندگی آ کر گزر گئی۔ اب کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کاش شادی کر لیتا، یا میری اہلیہ ناراضگی ختم کر دیتی تو میری بھی اولاد ہوتی۔ میرے مرنے کے بعد میرے نام لیوا تو ہوتے۔ بابا مہربان کی آواز بھر گئی، مگر پھر انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور بولے، مگر بچوں، آج تمہاری محبت پا کر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ تم سب میرے بچے ہو۔ ہاں بابا، یہ سب آپ کے بچے ہیں، شریف بولا۔ شریف بولا۔ اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہے کہ والٹیم کے لڑکوں نے بابا مہربان کی دعوت کو کچھ دن یاد رکھا، پھر بھول گئے، مگر سراج نہیں بھولا تھا۔ اسے ایک بات کی کھوج تھی۔ وہ 2 دن کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب تیسرے دن وہ لوٹا تو بہت خوش تھا، مگر خوشی کا راز کسی کو نہیں بتایا۔ وہ دوپہر کے وقت بابا مہربان کے پاس چلا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی عیادت کو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں۔ اس نے بھی بابا کا حال پوچھا۔ وہ بہت تھکے تھکے اور پرمزدہ لگ رہے تھے۔ تب سراج نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ شام تک ان سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ بابا مہربان یہ سن کر بہت حیران ہوئے، اور ان کے پوچھنے پر بھی سراج نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا وہ انہیں ایک بڑی خوشی دینا چاہتا ہے۔ شام ہونے والی تھی کہ گاؤں میں ایک بڑی کار میں شہر سے ایک فیملی پہنچی۔ انہوں نے سراج کا پوچھا اور پھر اس کے ساتھ سیدھے بابا مہربان خود بھی رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں سب کو پتہ چل گیا کہ ادھیڑ عمر آدمی کامران بابا مہربان کے بیٹے ہیں۔ کامسن لڑکے اور بیٹی بابا مہربان کے پوتے پوتی ہیں، خاتون ان کی بہو ہے۔ سراج اچانک پریم نگر کا ہیرو بن گیا۔ اس نے بابا مہربان کو ایسی خوشی دی تھی جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اسی خوشی نے پریم نگر کے لوگوں کو بابا مہربان کے سامنے سرخرو کر دیا تھا۔ صدیق میراثی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے فیقے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اگلے لمحے ڈھول کی تیز آواز پر جشن شروع ہو گیا۔ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، کئی گھروں میں مہمانوں کے لیے کھانے پک رہے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ سراج دوستوں کے بیچ بیٹھا تب بتا رہا تھا کہ اس نے بابا مہربان کے خاندان کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ان کی بیگم ایک بیٹے کو جنم دے کر انتقال کر گئی تھی، اور نومولود بچے کو اس کی مہمانی نے گود لے لیا جن کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ پریم نگر آئے تھے، مگر اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔